العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وہو قول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. ارباب اعظم، معزز سامعین کرام اور دوستان عزیز، قرآن مجید کی سب سے مختصر سورت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے اے رسول آپ کو کوثر عطا کی. فصل لربک وانحر، اور آپ نماز کو بھی قائم کریں اور قربانی بھی کریں. ظاہر بظاہر جو ترجمہ ان آیات کا کیا جاتا ہے وہ آپ کی گوش نشین کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اور پھر فرمایا کہ انا شانئک هو الابتر، اور شان خدا یہ ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ ابتر رہے گا. بارہا سینکڑوں آپ نے مجالس اس آیت کے ذیل میں سماعت کی، اور کوئی ایک بچہ ایسا نہ ہوگا کہ جسے قرآن مجید کی یہ سورت یاد نہ ہو. بچے بچے کے لب پر قرآن مجید کی اس سورے کی آیات جاری و ساری ہے. لہذا آمدن ہم نے قرآن مجید کے اس مختصر سے سورے کو آج کی مجلس کے لیے عنوان سخن قرار دیا تاکہ ہم اور آپ مکتب ولایت سے جڑ کر قرآن مجید کے جو پیغامات ہیں ان کو صحیح طریقے سے عالم اسلام کے ماننے والوں تک پہنچا سکیں. لہذا بنا تمہید گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. یہ وہ آیت ہے کہ جن آیات میں پروردگار نے اس سورے میں ایک مخصوص پیغام دیا. وہ لوگ جو کفار و مشرکین یہ نظریہ رکھتے تھے کہ جو دین کائنات کے رسول لے کر آئے ہیں، اب جب کائنات کے اس رسول کی آنکھیں بند ہو جائیں گی تو یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، ہم اس دین کے پہنچانے کے بعد جو کائنات کے رسول لے کر آئے ہیں
جب کائنات کے رسول اس دنیا سے گزر جائیں گے تو ان کا کوئی وارث نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، تو ہمیں بہت آسانی ہوگی کہ ہم اپنے دین کی طرف جو ہے وہ واپس پلٹ جائیں گے. اور یہ جو دین ہے، یہ جو اسلام جو کائنات کے رسول لے کر آئے ہیں، یہ دین ختم ہو جائے گا. تو کفار کا نظریہ یہ تھا کہ ہم بآسانی جو ہے اپنے آباء و اجداد کے دین پہ منتقل ہو جائیں گے اور ہمیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، اس لیے کہ کائنات کے حبیب کی کوئی اولاد نہیں ہے، کائنات کے رسول کا کوئی وارث نہیں ہے. لہذا کفار و مشرکین کائنات کے رسول کو ابتر کا طعنہ دیا کرتے تھے. ابتر یعنی جس کی اولاد منقطع ہو جائے، کیونکہ کائنات کے حبیب کے جو فرزند ہوئے وہ مشیت الہی کے تحت خدا کی بارگاہ میں چلے گئے، طیب، طاہر، ابراہیم. اب جب دشمن اسلام نے یہ دیکھا، کفار نے یہ دیکھا، تو انہوں نے یہ سوچ ظاہر کی کہ اب کائنات کے رسول کا کوئی وارث نہیں ہے. جڑیے گا میرے ساتھ، ہو جائے گا. لہذا ہمیں دین اسلام کو ختم ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، ہم باقاعدہ اپنے سابقہ دین پہ بہت آرام سے، بہت آسانی سے جو ہے منتقل ہو جائیں گے. کیونکہ اگر کوئی وارث ہوتا تو پھر ہمیں اپنے آباء و اجداد کے دین میں منتقل ہونے میں پریشانی ہوتی. لہذا کائنات کے رسول کو ابتر کا طعنہ دیا گیا، یعنی بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا گیا. اب جب کائنات کے حبیب کو یہ طعنہ دیا گیا تو پروردگار نے سورہ کوثر کو نازل کیا، اور سورہ کوثر کو نازل کر کے فرمایا کہ میرے حبیب، اللہ نے آپ کو کثرت اولاد سے نوازا، سیدہ کے طفیل سے، سیدہ کے ذریعے سے اللہ نے نبی کو کثرت اولاد سے نوازا. اور پھر فرمایا کہ اب اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ آپ کے دشمنوں کو بے اولاد رکھے گا. جو آپ کو بے اولاد کہتے تھے، آپ کی نسل جو ہے وہ کثرت اولاد کہلائے گی، لیکن آپ کا دشمن جو ہے وہ ابتر کہلائے گا. تو اب ہم دور حاضر میں کیسے جانیں، کیسے پہچانے کہ دور حاضر میں دشمن رسول کون ہے؟ جڑیے گا میرے ساتھ، ہو جائے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجوں. آج کے دور میں ہم کیسے پہچانے کہ دشمن رسول کون ہے؟ وہ نظریہ جو کفار و مشرکین کا تھا کہ کفار و مشرکین کائنات کے رسول کو ابتر مانتے تھے. نظریہ کیا تھا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کائنات کے رسول جو ہیں وہ ابتر ہیں، بے اولاد ہیں. لیکن قرآن نے کہا کہ آپ بے اولاد نہیں ہیں، آپ کا دشمن بے اولاد ہے. تو آپ کیسے پہچانے کہ دور حاضر میں، موجودہ دور میں دشمن رسول کون ہے؟ تو زیادہ دقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ کتابوں کو کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے. صرف بیٹھ کر محمد پر درود پڑھوا کے دیکھ لیجئے گا. جو محمد مصطفیٰ پر درود کے ساتھ آل کو شامل کرے، سمجھ جائیے گا وہ دوستان نبی ہے. اور جو آل کو مائنس کر کے درود محمد تک پڑھے، کوئی لمبا چوڑا فارمولا نہیں ہے، بہت سمپل سا فارمولا یہ ہے کہ آپ درود پڑھوائیے. اب اگر وہ کہے کہ اللہم صلی علی محمد اور پھر اسٹاپ کر دے کہ کائنات کے حبیب پر درود بھیجے اور ان کی آل کو شامل نہ کرے، تو سمجھ جائیے گا کہ وہی نظریہ رکھتا ہے جو کفار و مشرکین کا نظریہ تھا. اب سمجھ میں آیا کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں، جڑیے گا، بہت امپورٹنس ہے اس درود کی، کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ یہ جو درود پڑھا جاتا ہے، جو آل محمد پہ درود پڑھا جاتا ہے، کائنات کے رسول فرماتے ہیں کہ
ہم پر تم بریدہ درود نہ بھیجو. تو پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی یہ تم بریدہ درود کون سا ہے؟ یہ ایسا درود جو نامکمل ہو وہ کون سا درود ہے؟ تو سوائے کے محرقہ میں ابن حجر مکی نے تحریر کیا کہ کائنات کے حبیب نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود بھیجے اور مجھ پر درود بھیجنے کے بعد فوراً میری آل کو میری عطرت کو اس درود میں شامل نہ کرے تو یہ صلاۃ یہ درود جو ہے یہ ایسا ہے جیسے ابتر درود پڑھا گیا ہو، ادھورا انکمپلیٹ درود پڑھا گیا ہو. لہذا اگر مکمل درود پڑھنا ہے تو میرے درود میرے ساتھ ساتھ میری آل کو بھی شامل کیا جائے. اب دیکھیے جب یہ درود پر بات ہوئی یہ قرآن مجید نے سورہ کوثر کو نازل کیا تو ایک یہودی کائنات کے رسول کی ظاہری طور پر اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بز میں اصحاب میں آیا اور کئی سوالات کیے. اس بز میں مولائے کائنات بھی تشریف فرما تھے اور پھر کہا کہ آپ اپنے نبی کو اپنے رسول کو تمام انبیاء سے افضل قرار دیتے ہیں. جڑیے گا میرے ساتھ. تمام انبیاء سے آپ اپنے رسول کو افضل قرار دیتے ہیں حالانکہ حضرت آدم کا رتبہ کہیں زیادہ ہے کہ آدم کو اللہ نے ملائکہ سے سجدہ کرایا لیکن آپ کے نبی کو سجدہ تو نہیں کرایا. تو لہذا آدم کا رتبہ آپ کے نبی سے زیادہ بلند و بالا ہونا چاہیے. اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی تمام انبیاء سے افضل ہیں. تو مولا کائنات نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک ہمارے رسول کا رتبہ تمام انبیاء سے افضل و بالا ہے. تو اس نے بولا کیسے؟ جبکہ آدم کو سجدہ کرایا جا رہا ہے، ملائکہ سے سجدہ کرایا جا رہا ہے، آپ کے نبی کو سجدہ نہیں کرایا جا رہا. پھر آپ دلیل پیش کریے کہ آپ کے نبی آدم سے افضل کیسے ہیں. تو کائنات کے امیر نے فرمایا کہ ہمارے نبی کا رتبہ آدم سے کیا تمام انبیاء سے افضل ہے، اس لیے کہ آدم کو جو سجدہ کرایا گیا، جو ملائکہ کو حکم سجدہ دیا گیا، وہ سجدہ تعظیمی تھا. اللہ نے تعظیم کے طور پر ملائکہ سے سجدہ کرایا، یہ سجدہ تعظیمی تھا. تمام ملائکہ نے سجدہ کیا لیکن اللہ نے جو سجدہ تعظیمی کرایا، آدم کو سجدہ تعظیمی اللہ نے ملائکہ سے کروایا لیکن اللہ خود اس سجدے میں شامل نہیں تھا. جڑیے گا میرے ساتھ. اللہ اس تعظیمی سجدے میں خود شامل نہیں تھا بلکہ صرف ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ سجدہ تعظیمی ادا کریں. لیکن ہمارے رسول کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الرسول یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. لہذا اللہ نے بھی جس عبادت میں اللہ خود شریک ہو، اللہ نے وہاں پر صرف ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرا جائے، لیکن یہاں پر اللہ خود اس درود میں شامل ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان لانے والوں، تم بھی نبی پر درود بھیجو. اور کیسے بھیجو؟ ایسے بھیجو کہ جیسے بھیجنے کا حق ہے. جڑیے گا میرے ساتھ. وسلموا تسلیما، ایسے بھیجو جیسے درود بھیجنے کا حق ہے. تو چھٹے امام سے کسی نے پوچھا یہ جو تسلیمہ ہے
یہ جو تسلیمہ ہے، درود بھیجنے کا جو حق ہے، یہ تسلیمہ سے کیا مراد ہے؟ تو چھٹے امام نے فرمایا اس تسلیمہ سے مراد یہ ہے کہ ہمارے جد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو تسلیم کرنا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو تسلیم کرنا۔ اب درود میں اگر کوئی آل محمد پہ شامل نہ کرتے ہوئے صرف نبی پر درود بھیجے تو کائنات کے رسول اس درود کو قبول نہیں فرماتے۔ اور یہی روایات میں ہے کہ اگر کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو، کوئی پریشانی لاحق ہو، تو وہ اپنی حاجت کو درمیان میں رکھے، اول و آخر جو ہے وہ درود بھیجے۔ یہ جو اول اور آخر درود بھیجنا ہے اور بیچ میں سینٹر میں اپنی دعائیں رکھنا ہے، یہ دعاؤں کے مستجاب ہونے کی گارنٹی اور سند ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پروردگار آپ کی حاجات کو قبول فرمائے، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، تو آپ کیا کریں؟ اول و آخر درود پڑھیں۔ دیکھیے درود کی اتنی اہمیت ہے کہ میں نے ابھی گزشتہ مجلس میں عرض کیا کہ درود صرف درود نہیں ہے، درود علاج بھی ہے۔ درود کیا ہے؟ علاج بھی ہے۔ اگر کوئی شخص بھول جائے، کسی کو نسیان کی بیماری ہو، بھولنے کی بیماری ہو، تو وہ کثرت سے آل محمد پہ درود بھیجا کرے۔ جب تک اگر اسے بھولنے کی بیماری رہے اور وہ آل محمد پہ درود بھیجنا شروع کرے تو یہ بیماری اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی معاملہ رہا کہ جب کوئی پڑھنے والا پڑھتا رہا اور پڑھتے پڑھتے دوران گفتگو وہ کوئی چیز پڑھنا بھول گیا تو سامعین کیا کرتے ہیں؟ فوراً درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جیسے ہی درود پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والا جو چیز پڑھنا بھول جاتا ہے وہ اسے فوراً یاد آ جاتی ہے۔ ذرا مل کے سلوات کا سہارا دے، محمد و آل محمد۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان معاملات کو سمجھیں کہ ہم کس طرح سے آل محمد پر درود بھیجیں۔ یہاں تک کہ معصوم نے فرمایا کہ اس درود میں، جڑیے گا، میرا عنوان درود نہیں تھا لیکن آمدن اس روش پہ گفتگو ہونے لگی تو چاہتا ہوں کچھ معروضات آپ کی سماعت کے نظر کر دی جائے تاکہ نوجوان فرش بلا سے کچھ تبرک فضائل اہل بیت لے کر اٹھیں۔ اب دیکھیے معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں اس درود میں جو مجھ پر اور میری آل پر بھیجا جائے اس میں ذرا برابر بھی فاصلہ لاحق نہ ہونے دیا جائے، یعنی وعلا بھی نہیں کہا جائے۔ توجہ کیجیے گا، اب ہم جب درود سنتے ہیں تو کچھ لوگ اس طرح سے درود پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ جو وعلا ہے، معصوم نے فرمایا وعلا بھی نہ کہو۔ بھئی کہاں ہیں آپ؟ وعلا بھی نہ کہو، وعلا بھی نہ کہو۔ یہ جو وعلا کا ڈسٹینس ہے، جو علا کا ڈسٹینس کیا جاتا ہے، فاصلہ دیا جاتا ہے، اس فاصلے کو بھی ختم کیا جائے۔ نبی پر درود میں یہ لفظ علا کا فاصلہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم نے جب اس روایت کو دیکھا تو ذرا سا غور کیا کہ معصوم نے فرمایا وعلا بھی نہ کہو، وعلا آل محمد نہ کہو، محمد وآل محمد کہو، یہ علا کا فاصلہ بھی نہیں کرو۔ تو علا میں ہے کیا؟ تو ہم نے دیکھا یہ علا میں ہے 3 حرف۔ دشمنان اہل بیت پہ لعنت۔ جڑیے گا، عین لام یہ علا میں ہے یا علی یا علی۔ بھائی جڑیے گا، علا میں ہے 3 لفظ، یعنی روایت میں معصوم علیہ السلام کہتے ہیں، فرماتے ہیں
کہ جب مجھ نبی پر اور ان کی آل پر درود پڑھا جائے تو 3 حرفوں کا فاصلہ بھی نہ ہو، یہ اعلیٰ کا فاصلہ بھی نہ ہو، بلکہ بلا فاصل درود پڑھا جائے نبی پر اور آل پر۔ اب سمجھ میں آیا، ہم جب درود میں بغیر فاصلے کا حکم ہے تو پھر جب نبی پر صلوات پڑھی جائے تو بغیر درود کے پڑھی جائے، بغیر فاصلے کے پڑھی جائے تو پھر نبی کی جب شہادت کی گواہی دی جائے تو اس میں فاصلہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ نعرہ حیدری، کمال علی کمال محمد بلند پر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ جب نبی پر درود پڑھنے میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، جب نبی کی شہادت کی گواہی ہو، تو اب سمجھ میں آیا کہ ہم جو فوراً نبی کی نبوت کی گواہی کے بعد علی کی ولایت کی گواہی دیتے ہیں، وہ اپنی طرف سے نہیں دیتے، بلکہ اعلان کرتے ہیں کہ جس اسلام کو خدا نے نازل کیا ہے، جس پیغام کو خدا نے نازل کیا ہے، ہم اسی پیغام کو دنیا والوں تک پہنچاتے ہیں۔ ہم نبی کی نبوت کے اعلان کے بعد، ہم محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ حکم ہے کہ کائنات کے رسول کے ساتھ آل کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہمارے پاس لوگ دلائل مانگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ دلیل پیش کریں، آپ ہمیں قائل کریں کہ یہ جو آپ بلا فصل کہتے ہیں، یہ جو آپ علی کی ولایت کو نبی کی نبوت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں، اس کے دلائل کیا ہیں، اس کے ریفرنس کیا ہیں؟ تو بھائی کائنات کے رسول نے جب خم غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کیا تو سب کے سب کو علی کی ولایت کا پیغام پہنچایا گیا۔ اب جڑیے گا میرے ساتھ، بہت اہم نقطہ پیش کرنا ہے۔ خدا نے جب اس دنیا کو خلق کیا تو کیا فرمایا؟ اذا ارادہ، جب خدا ارادہ کرتا ہے کہ کسی چیز کو خلق کیا جائے، فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون، فوراً کے فوراً ہو جاتی ہے۔ کن اور فیکون میں ڈسٹینس کیا ہے؟ لفظ فا کا، جو کن کو اور یکون کو آپس میں ربط دے رہا ہے، جوڑ رہا ہے۔ جڑیے گا، بہت اہم نقطہ ہے۔ جب خدا ارادہ کرتا ہے اور کون کی منزل آتی ہے، کون امر الہی ہے، کون کیا ہے؟ امر الہی، حکم الہی۔ فیکون کیا ہے؟ تکمیل امر الہی۔ جڑیے گا، فیکون کیا ہے؟ تکمیل امر الہی، خدا کے حکم کی تکمیل کا نام ہے فیکون۔ اب کون اور یکون میں لفظ ہے فا، یعنی خدا نے جیسے ہی کہا کن، فیکون کی منزل ہو گئی، بس وہ ہو گیا۔ یہ لفظ فا جو ہے اس دونوں کے درمیان ہے۔ اب میں مثال دوں، اگر میرے پاس کوئی آپ شیشے کا گلاس لے کر آئے اور میں اس شیشے کے گلاس کو زمین پہ ماروں، جیسے ہی اس کو توڑوں تو یہ بتائیں وہ کتنی دیر بعد ٹوٹے گا؟ آدھے گھنٹے بعد، 20 منٹ بعد، 10 منٹ بعد؟ کیسے ٹوٹے گا؟ جیسے ہی وہ زمین سے ٹچ ہوا، جیسے ہی میں نے اسے پھینکا، فن کسرت، فوراً کے فوراً وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ لفظ فا جو ہے یہ ادراک کرتا ہے کہ جس چیز کو توڑا جا رہا ہے، جس چیز کو جوڑا جا رہا ہے، اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ وداؤٹ اینی ڈسٹینس، بغیر کسی فاصلے کے وہ چیز جو ہے وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ اگر میں گلاس کو توڑوں گا تو یہ ٹوٹنے میں دیری نہیں کرے گا، فوراً کے فوراً ٹوٹ جائے گا۔ بس کائنات کے رسول نے اسی لیے مولائے امیر کے دست مبارک کو بلند کر کے فرمایا تھا، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں فوراً کے فوراً اس کے علی مولا ہے۔
کیجیے گا, بغیر عینی ڈسٹینس, بغیر کسی فاصلے کے. یہ بغیر فاصلے کو اسی کو تو کہا جاتا ہے کہ بلا فاصل, اسی کو کہا جاتا ہے بلا فاصل. اب دیکھیے مولا کائنات کے لیے لفظ آیا کن تو. اللہ نے جب اپنی معرفت کرائی, اپنی پہچان کرائی, حدیث قدسی سے ہر ایک واقف ہے. حدیث قدسی میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کن تو کنزن مخفیہ, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں. فخلقتک یا محمد, اے محمد ہم نے آپ کو خلق کیا. اللہ قادر مطلق ہونے کے باوجود, ہر چیز پر قدرت رکھنے کے باوجود اپنی معرفت کے لیے نبی کو وسیلہ بنا رہا ہے. توجہ کیجیے گا, فخلقتک یا محمد, اے محمد ہم نے آپ کو خلق کیا تاکہ اللہ کو پہچانا جا سکے. تو اگر اللہ کو پہچاننا ہو تو محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے پہچانا جائے گا, تاکہ نبی کے ذریعے سے پہچانا جائے. تو لفظ کن تو اللہ نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا کہ کن تو کنزن مخفیہ. جب خدا نے اپنے وجود کو ظاہر کیا تو لفظ کنتو کو استعمال کیا, اور جب نبی کی نبوت کا اعلان ہوا تو نبی نے بھی اپنی نبوت کے بارے میں بتایا کہ کنتو نبی ین, میں اس وقت بھی نبی تھا بین آدم مائے وقتین, جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. جڑیے گا, جب نبی کی نبوت کی بات آئی, بھائی خدا کی وحدانیت کنتو کنزن مخفیہ, نبی کی نبوت کنتو نبیین, میں اس وقت بھی نبی تھا. اب کوئی ایسا ہونا چاہیے جو نبی کا وسیع ہو اور جس کے لیے لفظ کنتو آیا ہو. اب سمجھ میں آیا, میدان غدیر میں کائنات کے رسول نے علی کے ہاتھ کو تھام کے کیوں فرمایا تھا من کنتو مولا ہو, نعرہ حیدری, من کنتو مولا ہو. نبی کا وسیع بھی وہی ہوگا کہ جس کے لیے لفظ کنتو استعمال کیا ہو. جب خدا کی وحدانیت آئی تو لفظ کنتو استعمال ہوا. جب نبی کی نبوت کا اعلان ہوا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا تو نبی نے کنتو کا لفظ استعمال کیا. جب علی کی ولایت کے لیے اعلان کیا گیا تو یہی لفظ کنتو کو استعمال کیا گیا تاکہ دنیا کو خبر ہو جائے کہ علی کی ولایت یہ خود ساختہ نہیں ہے بلکہ خدا ساختہ ہے. آج اگر دنیا کو علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی, آج مولا متقیان کی فضیلتیں سمجھ میں نہیں آتی, تو دنیا یہ مت سوچے کہ مولا کی فضیلتیں اتنی نہیں ہیں. بھائی دو چیزیں ہیں, جو مولا کی فضیلت کا انکار کرے اسے کیا کہا جاتا ہے. ہم اور آپ جب کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو مولا کی فضیلت کا قائل نہ ہو, ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ شخص کیا ہے, مقصر ہے. توجہ ہے آپ کی نہیں ہے, گھبرائے تو نہیں بیٹھے. لفظ مقصر کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیے دو چیزوں پہ استعمال ہوتا ہے. مقصر اسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو جس کی نماز جو ہے وہ قصر ہو جائے. اللہ اکبر. عاقل بھائی, لفظ مقصر کسے کہا جائے گا کہ جس کی نماز قصر ہو جائے, اسے بھی مقصر کہتے ہیں. تو لیجئے اب آپ یا تو اسی فرش ملا پہ بات سمجھیے یا تو اپنے گھر پہ جا کے سمجھیے. بھائی مقصر اسے بھی کہا جاتا ہے کہ جس کی نماز قصر ہو جائے. جس کی نماز قصر ہو یا اسے مقصر کہا جائے گا, یا جس کے دل میں علی کی ولایت نہ ہو, علی کی فضیلت کا جو منکر ہو اسے مقصر کہا جائے گا. یہ علی کی فضیلت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے کہ آج لوگوں کو علی سمجھ میں نہیں آتا, اور آئے تو کیسے آئے, علی سمجھ میں آئے تو کیسے آئے. علی کا چاہنے والا بہلول دانا سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے ایک چھوٹے سے کشکول میں سمندر کے پانی کو بھرتے ہیں, گرا دیتے ہیں, تو بہت سارے عاقل, بہت سارے ذہین, بہت سارے فہیم بہلول دانا کے اس عمل کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بہلول کیا کر رہے ہو. بہلول کہتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں اس پورے سمندر کو اس کوزے میں بھر رہا ہوں.
تو ہنس کے کہتے ہیں کہ واقعی تم دیوانے ہو، واقعی تم دیوانے ہو، کیا بھلا اتنا بڑا سمندر اتنے سے کوزے میں آ جائے گا؟ تو بہلول نے ایک مرتبہ ان کے چہروں کو دیکھا اور کہا تم بھی بہت بڑے عاقل ہو، تم بھی بہت بڑے عقل مند ہو، کیا بھلا اتنا بڑا علی اتنی سی عقل میں آ جائے گا؟ ذرا مل کے صلوات کا سہارا دے محمد وآل محمد۔ یہ مولا کی ولایت ہے جو نعمتوں میں عظیم نعمت قرار دی گئی۔ اگر مولا کی ولایت نہ ہوتی تو اسلام مکمل نہ ہوتا۔ اب یہ نہیں سمجھیے گا کہ یہ میرے جملے ہیں اور میں نے جوش خطابت میں یہ چیز جو ہے آپ کی سماعت کی نظر کر دی۔ دین مکمل نہ ہوتا، دین مکمل ہوا ہے تو علی کی ولایت کے اعلان کے بعد، جب کائنات کے رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا تو پھر جبریل امی آئے اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن اسلام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، آج کے دن اسلام جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور آپ پر خداوند عالم نے نعمتوں کو تمام کر دیا، اور اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ بھائی جس کی ولایت کے اعلان پر اللہ کی رضاعت ملے، اللہ اکبر، بھائی جملہ تو میں عرض کر چکا ہوں، جس کی ولایت کے اعلان پر اللہ کی راضی، اللہ کی مرضیاں ملیں، اگر لوگ اسی پر ایمان نہ لائیں اور اسلام اسلام کا نعرہ بلند کرتے ہوئے علی کی ولایت کو تحت پسے پشت رکھتے ہوئے یہ سوچے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی میسر نہ ہو سکے گی۔ کائنات کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی غلاف کعبہ کو تھام لے، جڑیے گا، غلاف کعبہ کو تھام لے اور اتنا گریہ کرے کہ اپنی جان دے دے، کس کو پکڑ کے؟ بیت اللہ کے غلاف کو، اللہ کے گھر کے غلاف کو پکڑ کے اتنا گریہ کرے، یا صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ کر سعی کرتے ہوئے اپنی جان کو دے دے، یا کوہ احد کے برابر سونا جو ہے، چاندی جو ہے وہ راہ خدا میں دے دے، اور اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر علی کی ولایت دل میں نہ ہو، علی کا بغض دل میں ہو، تو اللہ اسے اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ توجہ کیجیے، یعنی علی کی ولایت کتنی امپورٹنٹ ہے۔ ہم جو صبح شام یا علی کرتے ہیں، ہم ایسے ہی نہیں کرتے، بلکہ حکم رسول ہے کہ علی کا ذکر کیا جائے۔ یہ قرآن میں جب حضرت موسیٰ کی قوم کا، بنی اسرائیل کا قصہ بیان کیا گیا، جس میں بنی اسرائیل کی قوم پر اللہ نے بے شمار نعمتیں نازل کی، بے شمار نعمتیں، من و سلوہ بھی اسی قوم کے لیے آیا، آسمان سے پکے پکائے کھانے بھی اسی قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے۔ جڑیے گا میرے بچے، نوجوان میرے ساتھ منسلک ہوں کہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے اتنی چیزیں نازل کی، پکے پکائے کھانے آسمان سے نازل کیے، لیکن یہ قوم اتنی بدبخت قوم تھی، اتنی نافرمان قوم تھی کہ حکم خدا کو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا اور خدا کے حکم کی تکمیل نہ کی، حکم پروردگار پر مطیع نہ رہے۔ حضرت موسیٰ نے بارہا چاہا کہ یہ قوم سدھر جائے، لیکن بنی اسرائیل وہ قوم ہی کیا جو بنی اسرائیل جیسی قوم سدھر جائے۔ جڑیے گا، اللہ من و سلوہ بھی بھیج رہا ہے، پکے پکائے کھانے بھی بھیج رہا ہے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ ملا کے ذہن میں آسمان سے پکے پکائے کھانے تو سمجھ میں آ گئے، لیکن آسمان سے مولا کے لیے ذوالفقار جو بن کے آئی وہ سمجھ میں نہیں آئی۔ اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ منبر سے کہتے ہیں کہ آسمان سے مولا کے لیے ذوالفقار آئی،
آسمان سے مولا کے لیے ذوالفقار آئی. یہ کیسے کہہ دیتے ہو آپ لوگ؟ ممبر سے کہتے ہو کہ مولا کے لیے ذوالفقار آئی. بھلا آسمان پہ کوئی کارخانہ ہے؟ اللہ اکبر, جڑیے گا. آسمان پہ کوئی کارخانہ ہے جو بنی بنائی ذوالفقار آ جائے گی؟ ہم نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے پکے پکائے کھانے بھیجے؟ کہاں ہاں بھیجے. بھائی کمال ہے ملا کے پیٹ پہ کہ پکے پکائے کھانوں کی بات آئے تو فوراً سمجھ میں آئے علی کے دست مبارک کے لیے ذوالفقار آئے. وہ سمجھ میں نہ آئے. بولا یہ ذوالفقار کیسے آئی؟ وہاں کون سا کارخانہ ہے؟ ہم نے کہا جس باورچی خانے کے پکے پکائے کھانے آ رہے تھے اسی کے برابر میں وہ کارخانہ بھی ہے کہ جہاں سے علی کے لیے بنی بنائی ذوالفقار آئی. کہا علی کے لیے ذوالفقار کیسے آ سکتی ہے؟ ایسے ہی آ سکتی ہے جس کے لیے اللہ نے اہتمام کیا ہو. تو بنی اسرائیل کی قوم بڑی سرکش قوم, ہر چیز اللہ نے دی, منو سلوا ان کے لیے بھیجا, لیکن ماننے کو تیار نہیں. تو جب اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ ان سے کہہ دو کہ اب یہ عذاب کے لیے تیار ہو جائیں, اب ان پہ عذاب آئے گا, اب عذاب کے لیے تیار ہو جائیں. تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی کیا اللہ کا عذاب آئے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں بے شک, تم نے اللہ کی نافرمانی کی, اب اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. تو کہا کہ کوئی راستہ نکالیں, کوئی ایسا راستہ کہ ہم بچ جائیں عذاب سے. تو پروردگار نے, اب پورا کا پورا واقعہ قرآن میں موجود, پروردگار نے کہا کہ اے موسیٰ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان کے سروں سے ہٹا لیا جائے تو جائیں اس شہر کی ایک دروازے پہ جائیں اور شہر کے دروازے پہ جا کے عزت سے, احترام سے, تعظیم سے اس دروازے پر سجدہ کریں. قرآن نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واسجد الباب, اور دروازے پر سجدہ کریں اور توہین نہ کریں, تعظیم کریں, تعظیم. جب یہ دروازے پہ جائیں تو کیا کریں؟ تعظیم کریں. تعظیم کرنے کے بعد یہ اس دروازے پہ سجدہ کریں, اس دروازے پہ کیا کریں؟ سجدہ کریں اور کہیں وقولوا حطۃ, اور کہیں حطہ حطہ, تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب یہ بخشش کا فارمولہ مل رہا ہے کہ اگر بنی اسرائیل چاہتی ہے کہ اسے اللہ کے عذاب سے نجات مل جائے تو وہ کیا کرے؟ 3 کام کرے. پہلے دروازے کی تعظیم کریں اور پھر دروازے پہ سجدہ کریں, وقولوا حطۃ, اور کہیں حطہ حطہ. حطہ سے مراد کیا ہے؟ حطہ کہتے ہیں معافی کو. حطہ کسے کہتے ہیں؟ معافی, یعنی اے پروردگار ہمیں معاف کر, ہمیں معاف کر. اب یہ بنی اسرائیل کی قوم کے لیے اللہ کے رسول نے, حضرت نبی موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ فارمولہ دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بخشش ہو جائے تو جاؤ شہر کے دروازے پہ چلے جاؤ اور جا کے تعظیم کرو, اور تعظیم کرنے کے بعد سجدہ کرو, اور سجدہ کرنے کے بعد سجدے میں کہو حطۃ حطۃ, یعنی یا اللہ معافی, یا اللہ معافی. اب وہ قوم ہی کیا جو موسیٰ نبی کی بات مان جائے. جب موسیٰ کی بات موسیٰ کی قوم نے نہ مانی تو پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نبی کی امتی میں رہتے ہوئے بھی نبی کی بات کو نہ ماننے پر اپنی زندگیوں کو گزارنے پر آمادہ رہے. لہذا اب قوم بنی اسرائیل گئی, اس دروازے پہ پہنچی اور حکم یہ تھا کہ دروازے کی تعظیم کرنا. انہوں نے اس دروازے کو پیٹھ دکھانا شروع کی. جڑیے گا, قرآن قصص قرآن ہے. انہوں نے کیا کیا؟ پہلا عمل یہ تھا کہ دروازے کی تعظیم کرنا. انہوں نے کیا کیا کہ دروازے کو پیٹھ دکھائی, پشت دکھائی, اور پھر اللہ نے کہا تھا کہ سجدے میں جانا, یہ سجدے میں نہیں گئے. اب پھر حکم تھا وقولوا حطۃ, اور کہنا کہ حطہ حطہ, یعنی یا اللہ معافی, یا اللہ معافی, اللہ تمہیں معاف کر دے گا. انہوں نے اپنی طرف سے حطہ کی جگہ ہنتا کہنا شروع کیا. توجہ ہے آپ کی؟
کچھ مطالب ایسے بھی ہونے چاہیے نا کہ جس میں صرف داد و تحسین کے لیے مجلس نہیں ہونی چاہیے کہ بس نعرے لگے تو مجلس کامیاب ہو، بلکہ درس آل محمد بھی پہنچنا چاہیے۔ کیا کیا انہوں نے؟ ہنتا کہنا شروع کر دیا۔ خدا کہہ رہا ہے ہتا کہو اور یہ کہہ رہا ہے ہنتا۔ ہنتا کی میننگ کیا ہے؟ ہنتا کہتے ہیں روٹی۔ اللہ کہہ رہا ہے مانگو معافی، یہ مانگ رہے روٹی۔ اللہ اکبر، جڑیے گا میرے ساتھ، ہو جائیے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہتا کہو، ہتا، انہوں نے کہا ہنتا۔ ایک لفظ اپنی جانب سے، ایک حرف اپنی جانب سے اضافہ کیا۔ ہتا اور ہتا میں ایک نون کا حرف اضافی ہے، تو انہوں نے اپنی جانب سے ایک حرف اپنی مرضی سے، اللہ اکبر، بھائی آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا؟ ایک لفظ اپنی مرضی سے لے کر آئے تو اللہ نے عذاب ڈال دیا۔ بھائی جو ہتا کے مقابلے میں ایک لفظ لے کر آئے اللہ انہیں جہنم میں ڈال دے، اور جو بولا کے مقابلے پہ، تو بھائی جب یہ واقعہ قرآن مجید میں کائنات کے رسول نے اپنے اصحاب کو سنایا تو اصحاب نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ اللہ نے کتنا بہترین نسخہ دیا اور کتنا بہترین ذریعہ دیا کہ قوم بنی اسرائیل نجات پا جائے، کہ وہ جائیں دروازے کی تعظیم کریں اور تعظیم کرنے کے بعد سجدہ کریں اور سجدہ کرنے کے بعد ہتا ہتا کہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنا اچھا اللہ نے ان کو ذریعہ دیا نجات کا۔ یا رسول اللہ، کاش ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ذریعہ نجات ہو جائے تو ہم بھی نجات پا جائیں۔ کاش ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ذریعہ نجات مل جائے کہ ہم بھی وہ کریں اور ہم بھی نجات پا جائیں۔ تو کائنات کے حبیب نے فرمایا کہ گھبراتے کیوں ہو، تمہاری مثال، اللہ اکبر، بھائی بنی اسرائیل کے دور میں جس طریقے سے اس باپ کی مثال تھی، اس ہتا کی مثال تھی، تمہارے درمیان علی کی مثال مثل ہتا کے ہے۔ اب جو ہتا بنی اسرائیل میں کرتا اللہ اسے معاف کر دیتا، تمہارے درمیان علی کی مثال مثل ہتا کے ہے۔ اب جو علی علی کرے گا، اب جو علی علی کرے گا اللہ اسے بخش دے گا، اللہ اسے معاف کر دے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب سمجھ میں آیا سرکار نے کیوں فرمایا تھا یا علی انتا و شیعتوں کا ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہو گئے۔ آپ جڑے۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں عزاداری کو، ہم سمجھیں جو ہمارے درمیان ہمارے بزرگوں نے جو طور طریقے ہمیں دیے ہیں، یہ بزرگوار بیٹھے ہیں، ہدایت کریں گے کہ جب کسی عزا خانے میں جایا جاتا تھا، امام بارگاہ میں جایا جاتا تھا تو جاتے سیدھے سیدھے تھے، آتے الٹے الٹے تھے، تو لوگوں کو یہی سمجھ میں نہیں آتا تھا بھئی یہ جاتے سیدھے سیدھے ہیں، آتے الٹے الٹے ہیں۔ یہ الٹے الٹے کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ اللہ نے احترام سکھایا کہ جب کسی مقدس جگہ پہ جاؤ، اللہ اکبر، یہ جو ہمارے بزرگ احترام کرتے سکھاتے آ رہے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں آ رہے، بلکہ حکم خدا کی تکمیل پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی نسلوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو جب کسی مقدس مقام پہ جاؤ تو اس کی تعظیم کرو، اور تعظیم یہ ہے کہ اسے پیٹھ نہ دکھاؤ، اسے کمر نہ دکھاؤ۔ شاید اسی لیے اللہ نے باب ہتا پہ بنی اسرائیل کو کہا کہ جاؤ اور جا کے تعظیم کرو، اسے پیٹھ نہ دکھاؤ تاکہ اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ یہ تھا باب ہتا، یہ تھا باب ہتا، یہ شہر کا دروازہ تھا کہ جس کی تعظیم کا حکم دیا گیا۔ یہ بنی اسرائیل کے شہر کا دروازہ تھا جس کی تعظیم کا یہ حصہ ہے، جس کی تعظیم کا یہ منزلت ہے۔ جب بنی اسرائیل کے دروازے کی اتنی اہمیت، تو پھر بتائیے جو نبی کے علم کا دروازہ ہو،
جس کے لیے نبی نے کہا ہو کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. اب کہا کہ علی دروازہ ہے تو کھڑکی یہ ہے. اللہ اکبر. بھائی آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ کھڑکی یہ ہے، پلر یہ ہے. اللہ اکبر. کھڑکی یہ ہے، پلر یہ ہے اور چھت یہ ہے. ہم نے کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ شہر کی بات ہو رہی ہے، کسی کے گھر کی بات نہیں ہو رہی. یہ شہر میں کون سی کھڑکیاں آنے لگی، یہ کون سی شہر میں جو ہے وہ چھتیں آنے لگی، یہ کون سے. بھائی آپ کو اگر شہر کا ملے گا تو صرف اور صرف دروازہ ضرور ملے گا کہ یہ فلاں شہر میں داخل ہونے کے لیے فلاں دروازہ ہے. اگر آپ کسی کے گھر بھی جاؤ گے، اللہ اکبر، اور اگر کھڑکی سے جاؤ گے تو گدی سے پکڑ لیے جاؤ گے کہ میاں کہاں جاتے ہو. اللہ اکبر. کہا کہ شہر میں جا رہا ہوں، شہر میں جا رہا ہوں، گھر میں جا رہا ہوں. کہا گھر میں جا رہے ہو تو شریفوں کی طرح آؤ، چوروں کی طرح نہ آؤ. بھائی شریفوں کی طرح آنا، دروازے سے آنا ہوگا. کھڑکیوں سے چھتوں سے وہی آتے ہیں جو چور ہوتے ہیں. اب اگر کسی کی فضیلت کو بنانا ہے تو ایسی تو بناؤ کہ جس میں ان کی فضیلت دکھائی دے. آپ جڑیے گا، بس آخری منزل ہے. فضیلت بنانے کی بات آئی تو ایسی تو بناؤ جس سے فضیلت ظاہر ہو. ایسی فضیلت نہ بناؤ کہ اگر مانو تو چور کہلاؤ. اللہ اکبر. بھائی اگر آپ، دنیا کا اصول ہے، دستور ہے، آپ دیکھ لیں اگر کوئی کتنا ہی جاننے والا کیوں نہ ہو، جتنا ہی ماننے والا کیوں نہ ہو، اگر کھڑکی اور چھتوں کے ذریعے سے کوئی کودے تو اسے پکڑ لیا جائے گا کہ میاں کہاں جا رہے ہو. کہا میں تو بڑا عزیز ہوں، بڑا دوست ہوں. بولا جتنے ہی عزیز ہو، جتنے ہی دوست ہو، لیکن آؤ دروازے سے. یہ ہے شرافت. شاید اسی لیے علی کو دروازہ بنایا گیا تاکہ جو علی کے ذریعے سے آئے سمجھ جایا جائے کہ وہی شریف ہے جو علی کو چھوڑ کے کہیں اور سے آئے. سمجھ جائیے گا، وہ پھر شرافت اس کے دامن میں نہیں ہے. تو لہذا یہ علی کو در بنایا گیا. علی کو کائنات کے رسول نے باب العلم قرار دیا گیا، علم کا دروازہ. یہ دروازہ اتنا اہمیت کا حامل تھا کہ مسجد نبوی میں جب تمام دروازوں کو بند کیا گیا جو مسجد میں کھلتے تھے، الا باب علی، سوائے علی کے دروازے کے، تو اب جن کے دروازے بند ہوئے انہیں ہوئی تکلیف. بس میں رسالت میں پہنچے، یا رسول اللہ ہمارا 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 دروازہ بند ہو گیا. علی کا دروازہ بند کیوں نہ ہوا؟ معلوم یہ ہوا اپنے دروازے بند ہونے سے زیادہ علی کے دروازے کو کھلا ہوا دیکھ کر زیادہ تکلیف ہو رہی تھی کہ علی کا دروازہ کیوں بند نہیں کیا گیا. تو کائنات کے رسول نے فرمایا کہ یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ حکم اللہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. شاید کائنات کے رسول اپنی زندگی میں اپنی امت کو یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ دیکھو، اگر ہمارے بعد اسلام کے اندر داخل رہنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں صحیح دین ملے، تو ہم اپنی زندگی میں ایسا دروازہ کھلوا کے جا رہے ہیں کہ اگر اس در پہ آ جاؤ گے تو زندگی بھر در بدر ہونے سے بچ جاؤ گے. علی کا دروازہ ہے کہ امت نے اس در کو نہ سمجھا اور اطرت آل رسول کو اس طرح سے تہہ کیا. فرزند رسول کو کربلا میں بھوک اور پیاس کے عالم میں شہید کیا گیا. ازرار حسین ابن علی کو دنیا پوچھتی ہے نا کہ تم گریا کرتے ہو، تم روتے ہو، تم آہو بکا کرتے ہو.
ارے جس حسین کو کائنات کے رسول نے اپنی آغوش میں لیا ہو اور کائنات کے رسول نے اشک بار کیا ہو، کائنات کے رسول نے گریہ کیا ہو، جناب سیدہ نے فرمایا کہ بابا آج تو خوشی کا دن ہے، آج حسین آپ کی آغوش میں آئے ہیں۔ کہا ہاں، جب حسین ہماری آغوش میں آئے تو اللہ کی جانب سے جبریل نازل ہوئے اور فرمایا اے اللہ کے رسول، یہی وہ فرزند ہے جسے آپ کی امت اتنی اذیتیں دے گی، اتنی تکلیفیں دے گی کہ کربلا کے دشت میں بھوک اور پیاس کے عالم میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ حضرت حسین ابن علی، کائنات کے رسول کے نواسے کا سر سے تن جدا کر دیا گیا۔ اب پھر آل و عطرت کو اس طریقے سے کربلا سے کوفہ لے جایا گیا کہ تاریخ کہتی ہے کہ جب آل محمد کا قافلہ کوفے میں پہنچا نا تو رات کا وقت ہوا تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس قافلے کو یہیں روکا جائے اور جب صبح ہو تو صبح کو دربار میں لے کے آیا جائے۔ جانتے ہیں یہ کیوں کیا گیا؟ یہ اس لیے کیا گیا کہ ابن زیاد نے تمام لوگوں کو بلوایا اور کہا کہ آؤ دیکھو جس نے حکومت کے خلاف سر اٹھایا ہے، ہم نے کس طرح سے ان باغیوں کے سر کو تن سے جدا کیا گیا ہے۔ ہاں عزیزانو، پوری رات خیام میں یہ لوگ اس طرح سے پوری رات گزارتے ہیں اور آل محمد بے آسرا ہاتھ بندے ہوئے اور اس طرح سے پوری رات گزارتے ہیں کہ جب صبح نمودار ہوتی ہے تو ڈھول بجائے جاتے ہیں اور لوگوں کو بلایا جاتا ہے، مجمع کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے آؤ آؤ دیکھو ہم نے کس طرح سے باغیوں کے سر کو جدا کیا ہے۔ عزادارو، جب دربار سجا اور شہزادیوں کو اس دربار میں بلایا گیا جہاں کثرت سے یہود و نصارہ موجود تھے، عزادارو کثرت سے یہود و نصارہ کے درمیان اعلان کیا گیا ارے جس نے علی اور اولاد علی سے بدلہ لینا ہو جاؤ آج آ کے دیکھو عطرت آل رسول کا کوئی والی و وارث نہیں ہے۔ ہاں عزادارو، شہزادیوں نے بارہا راستے میں کس تکلیفوں کو سہا ہے۔ جب یہ قافلہ کوفے سے شام کی طرف روانہ ہوا اور سید سجاد سے کسی نے پوچھا مولا یہ تو بتائیے کہ سب سے زیادہ مصیبت آپ پر کہاں پڑی؟ تو جانتے ہیں سید سجاد نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام۔ ارے رونے والے ایک مرتبہ گریہ کرنے لگے، کہا آقا آقا شام میں ایسی کون سی مصیبت آ گئی کہ آپ کربلا کی مصیبت سے زیادہ شام پر گریہ کرتے ہیں؟ ارے امام نے ایک مرتبہ رو کے فرمایا کہ ہمارے اہل و عیال کو جس طرح سے تشہیر کر کے بے مکھنا و چادر ہماری پھپھیوں کو بازار عام میں لایا گیا اور منادا نے ندا دی کہ آؤ اولاد علی سے بدلہ لو، امام فرماتے ہیں بس یہ اعلان ہونا تھا، لوگوں نے بدلہ لینا شروع کیا۔ ایک مرتبہ نعمان ابن منظر مدائنی نے پوچھا مولا پھر یہ بتائیے کیسے بدلے دیے؟ امام نے فرمایا ہے نعمان ہمیں جیتے جی نہ مار، ارے ہم نے ایسے بدلے دیے کہ چند لمحات گزرنا تھے کہ ہم اپنی پھوپھی اماں کو نہ پہچان سکے۔ ارے پھوپھی اماں ہمیں پہچان نہ سکی، ارے جس کے ہاتھ میں جو آتا وہ اجر رسالت کے طور پہ ہم پر پھینک دیتا، کسی نے گرم پانی پھینکا، ارے کسی نے کوئی نیزہ مارا، کسی نے کوئی اس طرح سے تازیانے برسائے۔ عزادارو کس طرح سے یہ قافلہ چلا ہے، یہ زندان میں قافلہ پہنچانا۔ بس مجھے مختصر سے کچھ مصائب کے گوشے پڑھنے ہیں عزادارو، اس وفا کے کردگار کے مصائب کے گوشے پڑھنے ہیں۔ جانتے ہیں جسے ہر قدم پہ شہزادی نے یاد کیا ہے، جب کربلا کے میدان سے شہزادی کوفے پہنچی، ارے کوفے سے شام پہنچی، ہر میدان میں ہر قدم پہ شہزادی نے اپنے بھائی عباس کو یاد کیا۔ آزادارو کردگار با وفا ابو الفضل عباس کا تذکرہ، وہ غازی کہ شہزادی
جب دربار یزید میں بات کرتی ہیں اور علی کے لہجے میں گفتگو کرتی ہیں. عزادارو شہزادی نے جب گفتگو کی یزید پلید کے دربار میں، اور ایک مرتبہ شہزادی کا جب نام لیا گیا تو شہزادی نے فوراً اپنے بھائی کے سر اقدس کو دیکھا اور ایک مرتبہ کہا کہ اے عباس، کاش آپ اس کربلا کے بعد آپ شام کے بازار میں ہوتے. عزادارو تمام شہداء کے سر نیزوں پہ ہے نا، عباس کا سر کہاں ہے؟ میں نے روایت میں دیکھا کہ عباس کا سر نیزے پہ بلند نہیں تھا. بارہا چاہا کہ عباس کے سر کو نیزے پہ بلند کیا جائے. جب عباس کے سر کو نیزے پہ بلند کیا جاتا، عباس کا سر نیزے پہ نہ رہتا، شاید اس لیے کہ عباس سے کس طرح گوارا ہو کہ آقا زادی کا خلاصہ. اور عباس اپنی آقا زادی کے کھلے سر کی طرف نگاہ بھی کر سکے. اور یہی مقصد تھا کہ عباس کا سر نو کے نیزہ پہ سوار نہ ہوتا تھا. عزادارو روایت کہتی ہے کہ ایک زائر تھا جو عباس کی زری سے عباس کے سرداب سے ایک پانی کی بوتل لے کر گیا. ہندوستان کا حیدرآباد کا یہ زائر تھا. جب یہ قافلہ کرب و بلا میں پہنچا، عباس کے سرداب سے پانی بھرا، اور پانی بھرنے کے بعد جب یہ شام کی طرف روانہ ہوا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ ہمیں وہ پانی دو جو آپ نے سرداب سے بھرا. تو اس نے کہا یہ پانی مجھ سے نہیں مانگو، جو چیز مانگنی ہے مجھ سے مانگو. عزادارو اس نے ابو الفضل العباس کے سرداب کا پانی کسی کو نہیں دیا. تو لوگ باتیں بنانے لگے کہ یہ کیسا ظاہر ہے، اس کی زیارت کیسے قبول ہوگی کہ یہ ہمیں پانی کا ایک قطرہ نہیں دینے کو تیار، یہ ہمیں ایک بوند دینے کو تیار نہیں ہے. عزادارو بس یہ بات لوگ سوچتے گئے، یہاں تک کہ شام سے اس زندان میں پہنچے جہاں حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ. ارے شام میں دمشق میں بی بی سکینہ کا مزار موجود ہے. جب یہ زائر بی بی سکینہ کی ذریعہ تھر پہ پہنچا، عزادارو اس پانی کی بوتل کو نکالا اور اس نے ذری پہ چھینٹے لگانا شروع کیے اور کہا اے سکینہ آپ کے چچا عباس نے ارے کربلا سے پانی بھیجا ہے، اے سکینہ پانی پیجئے. ہاں عزادارو یہ وہ سکینہ ہے کہ جس کے لیے عباس سے جری پانی لینے گئے. بی بی سکینہ نے کہا کہ امو کیا پانی کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے؟ عزادارو سکینہ کو لے کر امام حسین کی بارگاہ میں آئے اور ایک مرتبہ جب بی بی سکینہ کو دیکھا تو آقا حسین نے فرمایا سکینہ عباس کو اجازت تو دلوا رہی ہو، لیکن جب شمن ملون تماچے لگائے گا ارے عباس کی بہت یاد آئے گی. ہاں عزادارو میرا غازی ترائی کی طرف پہنچا، مشکیزے کو بھرا اور مشکیزے کو بھرنے کے بعد غازی ایک مرتبہ خیام حسینی کی طرف بڑھے ہیں. عزادارو جب غازی خیام کی طرف بڑھ رہے تھے ارے عمر ابن سعد نے کہا کہ خبردار عباس سے ہوشیار، اگر ایک بون بھی حسین کے خیموں تک پہنچا تو ہم تا قیامت حسین پر فتح حاصل نہیں کر سکیں گے. عزادارو حرملہ ایک مرتبہ عباس کا محاصرہ کرنے لگا، یا کسی لعین نے ایک ایسا وار کیا کہ غازی کا دایاں بازو جدا ہوا، مشک و علم کو بائیں بازو میں سنبھالا، یا بائیں بازو بھی جدا ہوا، ارے مشک و علم کو سیدھے سے لگا لیا، غازی حسین کے خیمے کی جانب بڑھ رہے ہیں. یا حرملہ نے دیکھا کہ غازی نے خود کو مشک سکینہ پر اس طریقے سے جھکایا ہوا ہے کہ پہلو سے مشک کا ایک سرا نمودار ہے. عزادارو حرملہ نے ایک مرتبہ تیر کو کمان میں جوڑا اور تیر کو کمان میں جوڑنے کے بعد مشک سکینہ کا نشانہ لیا اور مشک سکینہ کی طرف روانہ کیا. ارے تیر مشک سکینہ میں پیوست ہوتا ہوا عباس کی پسلیوں میں جا لگا. کسی لعین نے ایسا گرز مارا کہ میرے غازی زین سے زمین پہ آئے. عزادارو آپ نے سن لیا کہ غازی زین سے زمین پہ آئے، لیکن زیارت ناہیہ میں وقت کے امام نے سلام کر کے کہا ارے میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر کہ جو زین سے زمین پہ اس عالم میں آیا کہ اپنے ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکا،
آزادارو غازی زین سے زمین پہ آئے, آواز دی, یا آقا منک السلام, اے آقا میرا آخری سلام قبول ہو. آزادارو ادھر سلام آنا تھا, ادھر حسین کے ہاتھ کمر پہ آئے اور فرمایا الان ان کا سرا ظاہری, عباس تمہارے جانے نے ہماری کمر کو توڑ دیا. آزادارو عباس کے پاس حسین پہنچے, کس عالم میں پہنچے ہیں, سر اقدس کو زانو اتھر پہ رکھا, کہا عباس کوئی وصیت ہے؟ کہا آقا دنیا میں آئے تھے آپ کی زیارت کی تھی, جب رخصت ہے چاہتے ہیں آپ کی زیارت کریں. کہا عباس کیا امر مانے ہیں؟ کہا آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, دوسری آنکھ میں ارے سر پہ جو گز مارا گیا ہے اس کا خون جمع ہے. زہرا کے لال نے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کے خون کو صاف کیا. غازی عباس نے اپنے آقا و مولا کی زیارت کی. ذرا سنیے گا, بس ایک مرتبہ آقا حسین نے عباس کو دیکھا اور کہا عباس ہماری ایک آرزو ہے. عزاداروں بس آپ نے سن لیا, لیکن جیسے ہی عباس کردگار نے سنا, ایک مرتبہ تڑپ کے کہا آقا میرے ہاتھ سلامت نہیں ہے. ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا آقا حکم کیجئے, آقا حکم کیجئے, کیا تمنا ہے, آقا کیا آرزو ہے؟ جانتے ہیں امام حسین نے کیا فرمایا؟ امام حسین نے فرمایا عباس جب سے دنیا میں آئے ہو ہمیں اپنا آقا کہا, ہمیں اپنا مولا کہا. عباس ہمیں بھائی کہہ کے نہیں پکارا, عباس ہمیں رخصت ہے, ہم چاہتے ہیں ہمیں بھائی کہہ کر پکارو. عزادارو جیسے ہی لفظ بھائی آنا تھا, ایک مرتبہ عباس کردگار نے فرمایا آقا ارے کس زبان سے بھائی کہے, ماں ام البنین سے وعدہ کیا, ماں ام البنین سے وعدہ کیا. عزادارو جیسے ہی ماں کا نام آنا تھا, ایک مرتبہ کربلا کے دشت میں ایک بی بی کی چیخ برآمد ہوئی, فرمایا عباس آپ ام البنین کے نہیں ارے مسیدہ کے بیٹے ہیں. عباس حسین کو بھائی کہیے. عزادارو امام حسین کو ایک مرتبہ عباس کردگار نے فرمایا یا خل حسین, ماں مظلوم الحسین, اے میرے بھائی حسین. عزادارو بس بھائی کہنا تھا. عباس کردگار سے چھدی ہوئی مشق کو لیا, علم کو اٹھایا, ایک مرتبہ خیمے کی جانب بڑھے ہیں. جانتے ہیں خیمے پہ کون منتظر ہے؟ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ. جانتی ہے کہ میرے چچا علم لے کر گئے ہیں. اب جب دیکھا کہ چچا آ رہے ہیں, علم آ رہا ہے, اب علم کو آتے ہوئے جو دیکھا, سکینہ دوڑتی ہوئی خیمے میں گئی, کہا عبداللہ آؤ, ارے جعفر آؤ, ارے آؤ جا کے دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے. ہائے علم آیا, علم دار نہ آ سکا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام